الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا یہ ایک معجزہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معجزہ انسانوں کی عقل کو عاجز کرنے والی چیز کو معجزہ کہا گیا۔ اللہ رب العزت انبیاء کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر فرماتے ہیں تاکہ انسان یہ کہہ پڑے کہ یہ انسان تو ہے مگر ہمارے جیسے نہیں ہے، یہ بندہ بشر تو ہے پر ہمارے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے، جو بات ظہور میں آ رہی ہے، وہ بات سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، بلکہ شاید ایسے عرض کروں، انسانی عقل کو عاجز کرنے کے لیے اس زمانے میں جو چیز رواج میں اور عروج پر ہوا کرتی ہے، اس کے مقابلے پہ اللہ کچھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی عقل عاجز ہو جائے کہ اچھا یہاں تک تو ہم کرتے تھے، اس سے بھی آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر، ایسا سحر کہ وہ جو سونا جمع کر کے اور بچڑا بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے، تو ایسا ساحر تھا وہ، یہ آدمی سامری، کہ اس بچڑے میں سے آواز آنے لگی۔ لوگوں نے کہا اوہ واقعی یہ تو بڑی بات ہے، لہذا اس کی پوجا شروع کر دی۔ ایسا سحر تھا۔ فرعون نے کس کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے؟ ساحروں کو۔ زمانہ ایسے سحر کا تھا کہ آدمی عجیب حیران ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ جس معجزے کے سامنے بڑے بڑے جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا۔ یہ ہے معجزہ، عقل عاجز ہو جائے۔ ایک تو جادوگر ہے، ایک وہ جادوگر جس کو اس بادشاہ نے منتخب کیا ہو جو بادشاہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ 1 2 3 جادوگروں کی ایک جماعت پوری اکٹھی کی ہے۔ آپ سوچئے مقابلہ کیسے کانٹے کا ہوگا، اور سامنے کون ہے؟ جو سحر سے واقف ہی نہیں ہے، جو جادوگری جانتا ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا صرف حکم پورا کرتے ہیں، کیا؟ الق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالیے۔ تو یہ تو کوئی جادو نہیں ہوا، کوئی منتر نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، صرف اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیے، اور اس لاٹھی نے تمام کے تمام جادوگروں کے جادو کو نگل لیا۔ فرعون نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، اور جادوگروں نے بھی دیکھا۔
ایمان کون لایا؟ جادوگر ایمان لائے. جادوگر ایمان کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ نے دکھایا یہ جادو نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے. عام آدمی تو نہیں سمجھ رہا، لیکن جادوگر جو جادو کر رہا ہے وہ اس کو جان رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے سے ہماری عقل عاجز ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہوا، تو یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، تاریخ میں بہت سارے قصے آتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے، آگے پیچھے کی صدیوں کے. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس کو کوئی اچھا نہ کر سکے، برس کا مریض اس پر ہاتھ پھیرے تو وہ صحیح ہو جائے. جس کی آنکھوں کو کوئی صحیح نہ کر سکے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے تو وہ بینا ہو جاوے. وہ جو زمانے میں بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے طبیب اور ان کے کمالات، ان کے سامنے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے ان حکیموں کی عقل عاجز ہو گئی. اور کوئی کہے کہ نہیں کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آنکھوں کی روشنی کا کچھ نہ کچھ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ اگر وہ پرندے کی مورتی بنا کر اس کو کہیں قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگے. عقل کو عاجز کرنا. اب اس تمہید کے بعد یہ بات سمجھیے گا جو میں نے شروع کر دی، مجھے خیال ہے کہ پہلے تمہید ہو جائے تاکہ بات سمجھ میں آئے. عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور اپنے علاوہ لوگوں کو عجم کہتے تھے. ہم تو عرب ہیں تو دوسرا کون ہے؟ عجم ہے. کوئی یہ کہے ہم ہیں مقامی تو دوسرا کون ہے؟ کہا یہ ریفیوجی ہے، یہ پناہ حاصل کرنے آیا ہے. ایسے ہوگا نا اگر ہم یہ ہیں. تو عرب جب کہتے کہ ہم عرب ہیں تو دوسرا عجم ہے. عجم کیوں کہہ رہے ہیں؟ عجم کا مطلب ہے گونگا. عربوں کی جو فصاحت اور بلاغت تھی، عرب زبان کے اندر جو کمال تھے، 100 سے اوپر نام ایک تلوار کے، ایک اونٹ 100 سے اوپر نام، کھڑا ہے تو یوں، بیٹھ رہا ہے تو یوں، بیٹھ گیا ہے تو یوں، اس کروٹ بیٹھا ہے تو یوں، اس کروٹ بیٹھا ہے تو، سب نام الگ. عربوں کی زباندانی، اوہ سبحان اللہ. تو اس معاشرے میں جہاں عرب ناز کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور ہمارے علاوہ تو لوگ گونگے ہیں، جو عرب نہیں ہیں وہ تو گونگے ہیں، ایسی جگہ پر ایک ایسے ذات کو، ایک ایسی شخصیت کو جس کا کوئی استاد نہیں تھا، جس کے متعلق معلوم تھا کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کو قرآن کریم کا معجزہ دیا کہ بڑے بڑے لوگوں کی عقل دنگ رہ گئی کہ یہ کون سا کلام ہے. بہت مشہور قصہ ہے کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ کوثر نازل ہوئی ہے تو کسی نے اپنی زباندانی کے واسطے اس کو شعر کے انداز میں لکھ دیا. ایک کاغذ پر لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور چوتھی جگہ خالی. اور ان کا انداز یہ تھا کہ اگر شعر و شاعری، ارے شعر و شاعری کرتے تھے فی المدی، پوری پوری تقریریں شعروں میں کر لیتے تھے، ایسے عجیب لوگ تھے. تو ان کا انداز یوں تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی شعر کہتا اور مکمل نہیں ہو پاتا تو کیا کرتے، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے، لوگ اس کو دیکھ کر کے اور پھر اس کا مصرع بنانے کی کوشش کرتے. کسی نے کیا کیا کہ اس سورت کو شعر کی شکل میں لکھ دیا، یعنی ایک مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا مصرع، چوتھا نہیں ہے. حالانکہ نعوذ باللہ یہ شعر نہیں تھا، لیکن اس طرح لکھ دیا. اپنی عقل استعمال کرتے رہے سارا دن ساری رات، صبح اٹھے تو دیکھا کسی نے اس کے آگے چوتھا مصرع لکھ دیا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی لربک وانحر،
بس اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہے. آگے کسی نے لکھ دیا لیس ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. عربوں کی زبان دانی عاجز ہو گئی. اسی لیے قرآن کتنی جگہوں پر کچھ چند صورتیں بنا لاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، چند صورتیں بنا لاؤ. یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک آیت نازل ہوئی کہ اگر کچھ نہیں تو ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور اکیلے نہیں، سب مل کر بنا لو. عاجز ہو گئے، ایک آیت نہیں بنا سکے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ قرآن کے بعد بڑا معراج ہے. اب آپ پوچھیں گے اس میں عقل کیسے دنگ ہے؟ اس میں عقل ایسے دنگ ہے کہ یاروں نے بڑا زور مارا تو چند آدمی ایسے سوٹ خلائی پہن کر کے چاند تک پہنچ سکے. بس ایک ایسا معجزہ دیا کہ وہ جو زمانہ قیامت تک دیا جا رہا ہے جس میں ٹیکنالوجی کی بھرمار ہوگی. اگر آج سے 100 سال پہلے ہوائی جہاز تو خیر کچھ نہ کچھ شکل بنی، اگر یہ کہتے کہ تم ایک کمرے میں چڑھو گے، بند ہوگے، اور وہ تم کو 50 فیٹ اوپر لے جائے گا، کہ پاگل ہو گیا. ابھی کسی بچے سے کہو کہ آ جانا اوپر، میں جا رہا ہوں، تو اس کو معلوم ہے کہ لفٹ کا بٹن یوں دبتا ہے، پھر اس سے ادھر جاتے ہیں، پھر میرے منزل کہیں. ساری ٹیکنالوجی دونوں اعتبار سے، ایک کیا ہے، ایک ہے فاصلے کا اعتبار، پیدل چلنے والا، اور پھر گدھے کھڑے گھوڑے خچر پر سوار ہونے والا، اور اس کے بعد پھر کار والا، اور اب بلٹ ٹرین والا. بتاؤ ہمارے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی سپیڈ کیا تھی؟ ساری ٹیکنالوجی عاجز. میں جو معجزے کا لفظ عرض کیا، چونکہ نبوت قیامت تک رہنی ہے، لہذا ایسا معجزہ دیا ہے کہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا، اور قیامت تک اس ٹیکنالوجی کو نہیں پہنچ سکتے. ایک کیا ہوا، فاصلہ، اور دوسرا وقت. آپ کہتے ہو پہلے یہاں سے وہاں اتنی دیر میں بجاتے تھے، پھر اب ہم اتنی دیر میں پہنچنے لگے، اور اب تو فوراً پہنچ جاتے ہیں. ارے میرے دوستو، یہ جتنی کائنات نظر آ رہی ہے، جو سورج کے علاوہ جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اوپر گئے. یہ ستارے کہاں ہیں؟ یہ ستارے اسلامی تعلیمات کے مطابق آسمانوں میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ آسمان کو جو ہے اس کو ہم نے اس سے مزین کیا. تو بھائی تو آسمان دنیا ہے جہاں پر یہ ستارے ہیں، اس آسمان دنیا سے اوپر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور ساتواں اور پھر عرش. یا خدا، عقل عاجز ہے. اتنی دور کا سفر. تو ٹیکنالوجی ہے، اور روحانیت ہے. میرے اللہ نے لوگوں کی عقلوں کو عاجز کیا. اب وہ کیا کہ اوہو آپ آسمانوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو آسمان ہی نہیں مانتے. تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ آسمان نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ آپ دلیل دیجئے کہ آسمان نہیں ہے. تو واحد دلیل ہے، ایک دلیل ہے بس. وہ کیا؟ چونکہ نظر نہیں آ رہا اس لیے نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن آپ مانتے ہیں اس کو. وہ بچے کا تو قصہ سنا ہوگا نا، جب ماسٹر صاحب نے بہت زور دیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں ہے، تو بچہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ ہمیں تو آپ کی عقل بھی نظر نہیں آ رہی. انسان ایک اتنی دور، اور دوسری رات کے تھوڑے سے فیصلے میں، تھوڑی سی دیر میں اتنا سفر. کیا بلٹ ٹرین آپ کی سفر کرے گی بھائی؟ لہذا معجزہ ہے. یہ خیال آیا کہ آپ سے عرض کر دوں کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے زمانے میں، یعنی یہ قیامت تک کے آنے والے زمانے میں، ابھی تو پتہ نہیں ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرے گی، لیکن انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی ذات سے پکا یقین ہے اس معجزے کے سامنے سب ہیج. آپ جتنی بڑی ٹرین چلانا چلاتے چلا لیں، آپ جتنا بڑا راکٹ استعمال کر لیں، لیکن اس طرح کہ اتنا لمبا سفر انسانی تاریخ میں، اتنا بڑا لمبا سفر کسی نے نہیں کیا. انسانی تاریخ میں
کسی نے اتنا لمبا سفر نہیں کیا ہے اور اتنے تھوڑے سے وقت میں. ہم نے، میں مختصر کروں گا اس لیے کہ 2 جمعے سے ہم یہ چل رہے ہیں، اس پر بات کریں. یہ تفصیل ہم نے عرض کر دی تھی اسرا کی. معراج، اس کی تفصیل صرف اتنی سمجھیے گا کہ اس کے اندر آسمانوں پر، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کروائی گئی، اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک لے گئے. صریف الاقلام، وہ جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، صریف الاقلام، جہاں قلم کے لکھنے کی آواز آتی ہے. کاغذ پر قلم لکھے تو آواز آتی ہے نا، بہت ہلکی، یقیناً جس کو آپ ایک انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس، تو آواز آ رہی ہوتی ہے. تو وہاں اللہ کے علم سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے مسلمان دنیا والوں کے حالات، اس کے لکھنے کی آواز، یعنی وہاں اس جگہ پر جہاں یہ ہو رہا ہے. اور پھر اور اوپر عجیب بات لکھی ہے کہ بلانے والے نے بلایا، مہمان پہنچا، میزبان سے ملاقات ہوئی، کیا کیا ہوا مہمان اور میزبان خود جانتے ہیں. روایات ہیں، فلاں روایت، فلاں روایت، فلاں روایت. جمہور علماء نے جو کہا وہ بھی موجود، کمزور روایات بھی موجود، لیکن اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو جو بات پکی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے ہاں مہمان بلایا تھا ان کا. اور دوسری کیا بات ہے کہ وہ زبردست مہمان، یہ زبردست میزبان. مہمان نے میزبان کو رخصت کرتے ہوئے کچھ تحفے دیے ہیں، وہ ہیں سب سے اہم. پہلا تحفہ نماز کا دیا ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تحفہ لے کر جائیے. آپ میرے پاس آئے، ہم نے پردے اٹھا کر آپ سے بات کی. یہ تحفہ ایسا ہے کہ جب آپ کا امتی نماز پڑھے گا، میرے اور اس کے درمیان سے پردے اٹھا لیے جائیں گے. میرا محبوب، آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ نماز کا تحفہ لے کر جائیے. جب یہ کھڑا ہوگا، یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین. ابھی اس نے اتنا کہا الحمدللہ رب العالمین، میں اس سے بات کر کے کہوں گا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کر دیا. باتیں شروع ہیں. یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کو جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجا جا رہا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، قیمتی چیز آپ کسی نوکر کے ہاتھ سے نہیں بھجواتے، کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں بھجواتے. قیمتی چیز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے. کل ہی کی بات ہے، فون آیا کہ وہ میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، خیریت؟ کہ ہاں وہ کچھ دینا ہے. میں نے کہا کسی ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیے. کہ نہیں، مدرسے میں زکوٰۃ کی کچھ بڑی رقم دینی ہے. آپ سمجھے، میں خود آؤں گا. وہ اتنی قیمتی چیز دی ہے کہ اس کے لیے جبرائیل کا سہارا نہیں لیا. اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے براہ راست وہ تحفہ دیا ہے. اور قربان جائیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ 50 میں سے 5 معاف، پھر 5 معاف، پھر 5 معاف. اگر آخری 5 میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میری امت کا تجربہ میرے پاس ہے، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ جا کر اوپر، خیر یہ تو مقدر تھا، میں نے خدا نخواستہ کا لفظ صحیح استعمال نہیں کیا. اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس 5 کی معافی بھی کروا لیتے تو میرے اور آپ کے پاس اللہ سے ملنے کا ذریعہ کیا رہ جاتا. قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو ہم پر باقی رکھا. دوسرا تحفہ کیا دیا؟ دوسرا تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک. زبردست تحفہ ہے. اس آیت کو، یہ آیات جو ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کے پڑھنے کا وقت مقرر کرنا چاہیے. بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے. گھر بند کیا ہے بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کے بعد یہ آیات پڑھ لی، شیطان کا داخلہ بند. ایسی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور تیسری بات جو بہت اہم ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ہم آپ کی امت کے شرک کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے، باقی سب کو بخش دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ سب کو بخش دیں گے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی گناہ کرے گا، وہ گناہ کی وجہ سے
جہنم میں جائے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے تو اس کو جہنم سے نکال لیں گے. جہنم سے نکال لیں گے تو پھر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. فرشتوں سے کہیں گے جو لوگوں نے کلمہ پڑھا سب کو نکالو، وہ نکالیں گے. کہا اور نکالیں گے، اور نکالیں گے. اللہ اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہیں، دیکھو کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال لو. فرشتے سب کو نکال لیں گے کہ اللہ اب تو ہمیں کسی کے دل میں ایمان نظر نہیں آ رہا. تو حدیث میں روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ وہ ایمان اتنا کم ہوگا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اللہ اپنے علم سے کام لے کر ان لوگوں کو بھی نکال لیں گے جن کا ایمان کسی کو نظر نہیں آیا. تو یہ 3 بڑے تحفے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے ملے، ان کی قدر کرنی چاہیے. نماز ہماری نہ چھوٹے. انشاءاللہ خیال ہے کہ نماز پر پھر تفصیلی ذرا بات کریں گے، لیکن یہ بات طے ہو جائے نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی. دوسرا، یہ جو قرآن کریم ہے اس کی ایسی آیات کو یاد کر لیں گے. بہت ساری چیزیں ہم یاد کر لیتے اپنے شوق سے، ایسی آیات کو ہم یاد کر لیں گے. اور تیسرا، اللہ کے اس مغفرت کے وعدے میں آنے کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی.